اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ایس بہار شریعت۔ ٹاپک ہمارا چل رہا تھا ایصال ثواب، نظر و نیاز، اور قبلہ مفتی عرفان مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ بہت ہی خوبصورت آپ نے گفتگو پہلے ایپیسوڈ میں کی، اب اسی کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہوئے یہ دوسرا ایپیسوڈ اسی موضوع پر، اسی ٹاپک پر ہم کر رہے ہیں۔ اور جو آخر میں نے قبلہ سے سوال پوچھا تھا کہ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا کسی صحابی نے عرس منایا، کیا کسی صحابی نے 11ویں شریف منائی؟ بہت زبردست جواب آپ نے، بڑا ہی مدلل جواب آپ نے ارشاد فرمایا۔ یقین مانیں وہ آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ واقعی کمال کر دیا مفتی صاحب نے۔ مزید اس سے آگے کے سوالات شامل کرتے ہیں۔ قبلہ علامہ صاحب، پہلے تو آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عرس کے حوالے سے ہی ہے کہ اعراس پر جو غیر شرعی کام ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور ہمارے منچ سے ہمیشہ یہ بات کہی گئی ہے کہ بھائی جو خرافات ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے کام کہ جو اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کے سبب ہیں، کہ جن کو اہل سنت کے موقف کے مطابق بھی ناجائز و حرام کہا گیا ہے، اب وہ غیر شرعی کام جو ہوتے ہیں، اب اس پر سوال سنیے کہ اعراس پر جو غیر شرعی کام ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس لیے چونکہ یہ کام ہوتے ہیں تو بزرگوں کے عرس منانا بند ہونے چاہیے۔ تو حضرت یہ ان کا مطالبہ کس حد تک درست ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، تمہیدی گفتگو کے اندر آپ نے خود ہی فرمایا، جیسا کہ ہمارے یہاں پر ہمارے علماء کی جانب سے مزارات پر ہونے والی خرافات کا ہمیشہ سے رد ہی کیا گیا ہے، جی، اور یہ ہمیشہ سے علماء نے فرمایا کہ مزارات پر جو خرافات ہوتی ہے یہ جہلہ کی جانب سے ہے، اہل سنت کی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بہت اچھا۔ چنانچہ اگر مزار پر آپ اگر کسی کو دیکھتے ہیں کوئی مزار پر سجدہ کر رہا ہے، وہاں ڈھول تاشے بج رہے ہیں، وہاں پر رقص و سرور کی محفلیں لگی ہوئی ہیں، اور مخالف جنس کو وہاں پر بلا کر ماحول خراب کیا جا رہا ہے، تو اس کا اہل سنت کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ بالکل صحیح۔ اب ان جہلاء کے غلط عمل کو اہل سنت کے ساتھ منسوب کرنا اور کہنا ہے کہ یہ تعلیمات اہل سنت ہیں یا یہ رضویت کی تعلیمات ہے، اس طریقے سے اہل سنت پر بہت بڑا بہتان ہے۔ جب علماء کی جانب سے، سنی علماء کی جانب سے، صحیح العقیدہ علماء کی جانب سے اس بات کی وضاحت ہو چکی کہ ان جہلاء کے عمل کا اہل سنت کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر اب ان جہلاء کی جہالت کو اہل سنت پر ڈالنا اور اس کا وبال علماء اہل سنت پر یا مسلک اہل سنت کے ساتھ اسے منسوب کرنا، یہ ظلم اور زیادتی ہے، یہ شرعاً بھی درست نہیں ہے، کہ یہ ایک بہتان ہے۔ اب ہمارے یہاں پر جیسا آپ نے سوال کیا کہ چونکہ بزرگان دین کے آراس میں بہت ساری جگہوں پر خرافات ہوتی ہیں، تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ عرس کرنے کی کیا ضرورت ہے، عرس بند کر دیں، کہ بھئی ہم خرافات روک نہیں پا رہے، تو پھر خرافات جب رک نہیں رہی تو پھر آپ کیا کریں؟ دوسرا طریقہ یہ کہ آراس ہی بند کر دیں۔ تو میرا ان بھائیوں سے سوال یہ ہے کہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں شادی کی تقریبات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ شادی کا تصور کس نے دیا؟ ہمارے ہاں تو ویسے شادی ہے، لیکن اصل جو شریعت نے تصور دیا وہ نکاح اور ولیمہ ہے۔ تو آپ سے یہ سوال ہے کہ نکاح اور ولیمے کے اندر جو بہت ساری خرافات ہمارے یہاں داخل ہو چکی ہیں، تو کیا ان خرافات اور غیر شرعی رسموں کی وجہ سے کیا آپ نے نکاح اور ولیمہ ختم کر دیا؟ ہمارے یہاں پر مختلف قسم کے ایونٹس ہوتے ہیں، مثلا 14 اگست آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں گلیوں میں، بازاروں کے اندر، روڈ میں کس طریقے سے خرافات ہوتی ہیں۔ تو کیا کبھی آپ نے فتویٰ جاری کیا کہ جی ہمارے یہاں پر غیر شرعی کاموں کا ارتکاب ہوتا ہے، لہٰذا گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ جی وہ 14 اگست منانے پر پابندی لگا دیں؟ کوئی مطالبہ نہیں۔ لیکن جب دین کی باری آتی ہے، جب اہل سنت کے معاملات کی باری آتی ہے، تو وہاں پر یہ اعتراض ہے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی خرافات کی وجہ سے اس نیک کام کو ختم کر دینا چاہیے، تو پھر ہمارا مطالبہ نکاح اور ولیمے پر بھی ہوگا۔ یعنی یہ اس الزامی جواب کے اعتبار سے ہے کہ جب آپ اس پر اعتراض کر رہے ہیں عرس پر کہ ایک نیک کام ہے، اس کے اندر خرافات شامل ہو گئی تو بند کر دو، تو پھر آپ کے یہاں پر جو نکاح ہے، جو ولیمہ ہے، اس کے اندر بہت ساری وہ رسمیں کہ جو نبی اور صحابہ کے زمانے میں نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بلکہ زمانے تو دور کی بات، بہت ساری وہ رسوم شریعت سے ٹکراتی ہیں اور ناجائز ہیں۔ صحیح۔ لیکن ان خلاف شرع رسومات کی وجہ سے کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ جی نکاح ختم کر دو جی، یا ولیمہ ختم کر دو۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اگر کسی نیک کام کا تصور شریعت نے دیا ہے
اور اس اچھے نیک کام کے اندر کوئی خرافات داخل ہو جاتی ہیں تو نیک کام کو ختم نہیں کیا جائے گا بلکہ ان خرافات کو ختم کیا جائے گا. جیسا کہ نکاح اور ولیمہ کہ یہ ایک شریعت نے تصور دیا ہے نکاح کا, ولیمہ کا تصور ہے, تو اب خرافات کی وجہ سے, ڈھول تاشوں کی وجہ سے, غیر شرعی رسموں کی وجہ سے, مرد و عورتوں کے اختلاط کی وجہ سے یہ نہیں کہیں گے جی نکاح ختم کر دو, ولیمہ ختم کر دو, بلکہ کہا جائے گا کہ بھائی ان خرافات کو ختم کیا جائے. اگر ختم نہیں کر پا رہے تب بھی کوئی اس کا مطالبہ نہیں کرے گا کہ جی نکاح ہی ختم کر دو یا ولیمہ ختم کر دو, یا جیسے ہمارے یہاں پر اس کے علاوہ جو ایونٹس ہوتے ہیں اس پر کوئی مطالبہ نہیں کرتا کہ جی یہ ایونٹ جو ہے اس پر ہمارے یہاں غیر شرعی کام ہوتے ہیں تو اس کو ختم کر دو. تو جب ہم اس طرح کے امور پر یہ مطالبہ نہیں کرتے تو پھر عرس پر کیوں؟ عرس ایصال ثواب ہے, اور ایصال ثواب کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہم پیش کر چکے ہیں کہ یہ ایک اچھا کام ہے, مستحب کام ہے, کرنے پر ثواب حاصل ہوگا. تو اس نیک کام میں اگر خرافات داخل ہو گئی تو خرافات کو ختم کیا جائے گا. ان غلط غیر شرعی کاموں کی وجہ سے عرس کو ختم کرنے کا مطالبہ کرنا یہ ناانصافی ہے. تو حضرت یہ لا تجعلوا قبری عیدا سے کیا عرس کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی؟ یہ ہمارے ہاں پر غلط فہمی پائی جاتی ہے. یہ حدیث پاک سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تجعلوا قبری عیدا, کہ میری قبر کو عید نہ بناؤ. اس پر ملا علی قاری علیہ رحمہ نے یہ لکھا ہے اس کی شرح کرتے ہوئے کہ چونکہ عید کا دن لہو و لعب والا دن ہے, کھیل کود کا دن ہے, خوشی منانے کا دن ہے, تو سرکار کریم علیہ السلام نے گویا کہ یوں فرمایا کہ میری قبر کو لہو و لعب کی جگہ نہ بناؤ. یعنی یوں نہ کرو کہ اس جگہ پر آ کر کھیل کود کرو, شور شرابہ کرو اور غیر شرعی کاموں کے ارتکاب کرو. تو اصل میں سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ جس طریقے سے عید کے دن لہو و لعب ہوتا ہے, شور و غل ہوتا ہے اور کھیل کود کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مزار اور اپنی قبر کی تعظیم اور اس کے ادب کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ میری قبر کو میرے وصال کے بعد عید مت بنانا. تو اب اس کو عرس کی ممانعت پر دلیل بنانا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, بالکل درست نہیں, کیونکہ اس میں کہیں صراحت نہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ عرس نہ کرو یا ایصال ثواب کے لیے کہیں پر اجتماع نہ کرو, ایسا کہیں ثابت نہیں ہوتا. لہذا اس حدیث پاک کو عرس کی ممانعت پر دلیل بنانا یہ غلط فہمی بھی ہے اور جہالت بھی ہے. قبلہ یہ بھی آتا ہے کہ انبیاء, اولیاء اور صالحین تو بخشے ہوئے ہوتے ہیں, تو پھر ان کو ایصال ثواب کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیے ایصال ثواب کے چند مقاصد ہوتے ہیں. ایصال ثواب کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ گناہ گاروں کے گناہوں کی بخشش و مغفرت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ انعامات حاصل کریں. دوسرا مقصد ایصال ثواب کا ہوتا ہے درجات کی بلندی. تو جب عام مومنین کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو اس سے مقصود ہوتا ہے گناہوں کی معافی, اللہ کی بارگاہ سے انعامات و اکرامات. لیکن جب انبیاء, اولیاء, صالحین کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اس کے کئی مقاصد ہیں. پہلا خاص مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایصال ثواب کے ذریعے سے ان کے درجات کو بلند فرمائے گا. صحیح. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان بزرگ کی خاص توجہ ہماری طرف ہوگی. جب ہم ان کو تحفہ پیش کریں گے, ایصال ثواب ان تک پہنچے گا, تو ان بزرگوں کے فیوز و برکات ہم کو حاصل ہوں گے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے دعائیں کریں گے اور یقیناً انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی سرخروئی حاصل ہوگی. تو یقیناً انبیاء, اولیاء, صالحین بخشے ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ان کو ایصال ثواب اس لیے نہیں کیا جاتا کہ یہ ایصال ثواب کے محتاج ہیں, بلکہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کے درجات بلند ہوں گے, یہ خوش ہوں گے, راضی ہوں گے, اور پھر ان کی خاص توجہ اپنے مریدین, اپنے معتقدین پر ہوگی اور پھر ان کی فیوز و برکات ہم کو حاصل ہوں گے. سبحان اللہ. تو حضرت یہ بھی ارشاد فرما دے ساتھ کہ بھائی کوئی ایصال ثواب کیا کسی عمل کا, تو کیا وہ نیکی ایصال ثواب کرنے والے کو ملے گی؟ نہیں, ہماری نیکیاں کیا ختم ہو جائیں گی اس عمل کی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے کہ ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اپنی ساری نیکیاں اگر ہم نے ایصال ثواب کر دی تو ہماری نیکیاں ختم ہو جائے گی. اصل میں ایصال ثواب کرنے سے نیکیاں ختم نہیں ہوتی, بڑھ جاتی ہیں. اس کی حدیث میں پیش کرتا ہوں, سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ تمام مومنین و مومنات کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ قبرستان میں جائے اور وہاں جا کر 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اور پھر اس سورہ اخلاص کا ثواب تمام مرحومین مومنین کو ایصال کر دے, تو اللہ تعالیٰ وہاں تمام مرحومین کی تعداد کے برابر اسے ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ ذرا اندازہ لگا لیں, جیسے آپ میوہ شاگر جاتے ہیں اور وہاں جا کر آپ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر وہاں جتنے مومنین مرحومین آرام فرما ہے ان کو ایصال ثواب کر دیتے ہیں, تو اگر
فرض کر لیں اگر 1,00,000 مومنین وہاں آرام فرمائیں تو 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کرنے پر آپ کو 1,00,000 نیکیوں کو ثواب حاصل ہوگا. سبحان اللہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ ایصال ثواب کرنے سے نیکیاں ختم نہیں ہوں گی بلکہ مزید بڑھتی رہیں گی اور انشاءاللہ اس کا اجر ہم قیامت کے دن دیکھیں گے. واہ واہ واہ. اچھا سر، جنات کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، جنات کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جس طرح انسان مکلف ہے اسی طریقے سے جنات بھی مکلف ہیں. صحیح. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو چونکہ جنات سے بھی گناہ صدور پذیر ہوتے ہیں، جس طریقے سے وہ نیکیاں کرتے ہیں اسی طریقے سے ان سے بھی گناہ ہوتے ہیں، لہذا ان کی بھی بخشش و مغفرت کے لیے اور ان کی بھی قبر و حشر کی تسکین اور راحت کے لیے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، بلکہ کرنا بھی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. سویم 10واں 40واں برسی، اس کا کیا حکم ہے؟ اصل میں انتقال کے تیسرے دن یا ہمارے یہاں پر دوسرے دن بسا اوقات جو ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے اس کو سویم کہہ دیا جاتا ہے. پھر ہمارے یہاں 10 دن کے بعد جو ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے، اسی طریقے سے 40 دن کے بعد ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے تو اس کو چہلم کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ سویم یا جمعرات منانا ہے یا 40واں، یہ ساری ایصال ثواب کی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. چنانچہ سویم اگر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ جی قرآن حدیث میں کہاں ہے تو ان کو یہی جواب دیا جائے گا اصل میں انتقال کے تیسرے دن جو ایصال ثواب کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس کا نام سویم رکھا ہے، اصل ایصال ثواب ہے. بہت اچھے. اسی طریقے سے جمعراتیں جو آتی ہیں، جمعراتوں میں مرحوم کے ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے، یا جیسے چہلم ہے 40 دن کے بعد ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے، تو یہ نام چہلم رکھا ہے، اصل اس سے بھی مقصود ایصال ثواب ہے. اور ایصال ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور یہ آج کے دور کی ایجاد نہیں ہے. ہمارے جیسے منکرین ایصال ثواب یا منکرین سویم 10واں 20واں 40واں یہ جو ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بریلویوں کی ایجاد ہے. حالانکہ شاہ ولی اللہ مودی سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں شاہ عبدالعزیز مودی سے دہلوی نے لکھا کہ شاہ ولی اللہ مودی سے دہلوی کے وصال کے بعد تیسرے دن لوگوں کا اتنا ہجوم تھا کہ وہ شمار سے باہر تھے اور وہ ایصال ثواب کے لیے وہاں پر آئے ہوئے تھے تیسرے دن. اس کا مطلب یہ کہ یہ جو سویم میں ایصال ثواب کے لیے جمع ہونا یہ آج کے دور کی ایجاد نہیں. اب شاہ ولی اللہ مودی سے دہلوی وہ ہیں کہ جن کو دوسرے لوگ بھی مانتے ہیں، تو وہ شاہ ولی اللہ مودی سے دہلوی جن کو دیگر مکاتب فکر کے لوگ مانتے ہیں ان کے وصال کے تیسرے دن سویم کا انتظام ہے. اور شاہ عبدالعزیز مودی سے دہلوی فرماتے ہیں ہجوم اتنا تھا کہ شمار سے باہر، اور فرمائے 81 قرآن پاک ختم کیے گئے، اور فرمائے کلمہ طیبہ کتنا تھا وہ تو اندازے سے باہر ہے. تو یہ تیسرے دن یا 10ویں دن جس کو 10واں کہہ دیتے ہیں، یا مثال کے تو 20ویں دن 20واں یا 40ویں دن، یہ جو الگ الگ نام رکھے ہوئے ہیں یہ اس اعتبار سے کہ بھئی 10 دن کے بعد ایصال ثواب ہوگا تو 10واں، 20 دن کے بعد ہوگا تو 20واں، 40 دن کے بعد ہوگا تو یا 40ویں دن ہوگا تو 40واں. تو یہ دنوں کے حساب سے ایصال ثواب کے نام رکھ دیے گئے. اصل ایصال ثواب ہے اور وہ قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے اور ہمارے بزرگوں کے معمول میں بھی یہ طریقہ رہا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ قرض لے کر چہلم برسی وغیرہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے اس میں قرض لینے کی ترغیب نہیں دینی چاہیے، نہ ہم کسی کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ کو اگر 40واں کرنا ہے یا آپ کو 10واں 20واں کرنا ہے تو آپ قرض لے کر لنگر یا نیاز وغیرہ کا اہتمام کر کے اور پھر اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کریں. اصل ایصال ثواب ہے تو آپ خود گھر میں قرآن پڑھیں، گھر والے سب جمع ہو جائیں، قرآن کھولیں، قرآن پڑھیں، ذکر کی محفل سجائیں، نعت خوانی کریں، دعا کریں، پھر جو ثواب حاصل ہو پھر آپ وہ اپنے مرحومین کو پیش کر دیں. تو 10واں ہوں 20واں ہوں 40واں ہوں اس کے لیے کھانا بنانا لوگوں کو جمع کرنا یہ ضروری نہیں. تو گھر میں یوں ہو سکتا ہے کہ آپ 40واں اس طرح بھی کر لیں کہ گھر میں قرآن پڑھیں، ذکر اذکار کریں، ایصال ثواب کر دیں. اس کے لیے نمود و نمائش کے طور پر لوگ کیا کہیں گے یا لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی آپ کو 40واں کرنا چاہیے، تو لوگوں کی وجہ سے اگر کوئی قرض لے کر یہ کام کرتا ہے تو اس کو علماء نے ناپسندیدہ عمل قرار دیا. خصوصاً اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح 40ویں کرنے کو ممنوع قرار دیا کہ ایک شخص ہے کہ جو لوگوں کا خیال کرتے ہوئے ناموری کے لیے، نام نمود کے لیے اگر وہ یہ کام کر رہا ہے کہ جی 40واں نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، فرمایا اس طرح 40واں کرنا مناسب نہیں ہے. تو اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو پھر آپ لنگر کا انتظام بھی کریں، آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں. لیکن اگر وسعت و طاقت نہیں تو پھر قرض نہ لیں، گھر کے اندر آپ قرآن پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، نعت خوانی کریں، پھر اس سے جو ثواب حاصل ہو پھر وہ آپ ایصال کر دیں تو انشاءاللہ ثواب پہنچ جائے گا. سبحان اللہ.
تو نابالغ بچوں کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل، نابالغ بچوں کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں ذہن میں وہی ایک سوال آتا ہے کہ جی نابالغ بچوں کا تو گناہ کا دفتر نہیں کھلا، تو پھر ان کو ایصال ثواب کیوں؟ اصل میں وہی بات ہے کہ ایصال ثواب ایک ہوتا ہے گناہوں کی معافی کے لیے، بخشش و مغفرت کے لیے، اور آخرت کی آنے والی تکلیفوں اور عذاب کو دور کرنے کے لیے، صحیح۔ اور ایک ہوتا ہے درجات کی بلندی کے لیے۔ تو ایصال ثواب کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے درجات بلند ہوں گے، تو درجات کی بلندی کے لیے اگر ایصال ثواب نابالغ کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج تو نہیں۔ اسی طریقے سے پھر نابالغ بچوں کے لیے ہم یہ سویم 40واں برسی یہ بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کر تو سکتے ہیں لیکن اس کی حاجت نہیں ہے حاجت کہ نہیں۔ اگر جیسے اس میں سویم 10واں 20واں 40واں وغیرہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے یہاں پر جو عرف ہے وہ یہ کہ پھر کھانا وغیرہ بنایا جاتا ہے، صحیح۔ اہتمام ہوتا ہے، تو اس کی حاجت نہیں ہے۔ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو چلیں کسی نہ کسی بہانے سے قرآن پڑھا جائے گا، کسی نہ کسی بہانے سے ذکر کی محفل سج جائے گی اور لوگوں کو کھانا کھلا دیں گے۔ تو اگر نابالغ کے ایصال ثواب کے لیے سویم 10واں 20واں 40واں کرتے ہیں شرعاً جائز ہے، لیکن اس کی حاجت نہیں ہے۔ گھر کے اندر اگر آپ قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں تو وہ بھی درجات کی بلندی کے لیے کافی ہے۔ حضرت یہ ایصال ثواب کے لیے اجتماع کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے ایصال ثواب کے لیے اجتماع کرنا جائز بھی ہے بلکہ مستحب بھی ہے، اس لیے کہ صحیح مسلم شریف، سنن نسائی شریف کے حدیث کے مطابق صحابہ کا ذکر کے لیے جمع ہونا ثابت ہے، اور ایصال ثواب جو ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے، ذکر کی محفل ہوتی ہے، قرآن پڑھا جائے گا، اللہ کا ذکر ہوگا، دعا ہوگی، یعنی کم سے کم اتنا ضرور ہوگا کہ وہاں پر دعا کا اہتمام ہوگا۔ اگر خالی وہاں پر کھانا فاتحہ کے لیے بھی رکھ دیا جائے تو ذکر و اذکار نہ بھی ہوا ہو تو قرآن کی آیات پڑھی جائیں گی اور پھر فاتحہ خوانی ہوگی اور دعا ہوگی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کبھی ایسا عمل کیا ہے کہ مجتمع ہو کر کوئی اجتماع منعقد کیا ہو، اللہ کا ذکر بھی کیا ہو اور پھر دعا بھی کی ہو؟ تو یہ صحیح مسلم سے ثابت ہے، سنن نسائی کے اندر بھی یہ موجود ہے اور دیگر کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے حلقہ لگایا ہوا تھا، گویا کہ ایک جلسہ لگا ہوا تھا۔ سرکار نے فرمایا ما جلسکم، یہ جلسہ تم نے کیوں لگایا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذکر اللہ ونحمدہ، ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، ایک حدیث میں یہ ندعو اللہ ونحمدہ کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اجتماعی طور پر صحابہ کا دعا کرنا، ندعو اللہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ونحمدہ اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، اور ایک حدیث میں فرمایا نذکر اللہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور آپ کو کائنات میں بھیج کر اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ واہ، گویا یہ میلاد پر بھی یہ دلیل ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری پر صحابہ کرام نے ایک جلسہ لگایا۔ تو عرض کیا رسول اللہ ہم اس لیے اللہ کا شکر کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، حمد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی توفیق، اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیج کر ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم قسم کھاؤ اسی لیے بیٹھے ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ پھر سرکار نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا میں نے قسم اس لیے نہیں لی کہ میں تم پر تہمت لگانے والا ہوں، بلکہ اس لیے قسم لی اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اللہ تمہاری اس محفل پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، واہ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پر ذکر کرنا، دعا کرنا، حمد کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا یہ اللہ کو محبوب ہے۔ کہ دیکھیں سرکار کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل یہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری اس محفل پر فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرما رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اجتماعی ذکر کی محفل منعقد کرنا، دعا کی اجتماعی محفل قائم کرنا یہ جائز ہے اور صحابہ سے ثابت ہے۔ اب ایصال ثواب میں یہی تو کام ہوتا ہے۔ دیکھیں ایصال ثواب کے لیے کیا ہوگا، وہاں اجتماعی طور پر ذکر ہوگا اور پھر اس کے بعد دعا کا اہتمام ہوگا، تو اجتماعی طور پر دعا، ذکر وغیرہ یہ تو صحابہ سے ثابت ہے۔ بس اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اجتماعی طور پر ذکر دعا کرنے کے بعد اس کا ثواب مرحومین کو پہنچا دیا جاتا ہے اور وہ الگ سے قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایصال ثواب کا اجتماع کرنا یہ بالکل جائز ہے اور یہ مستحب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت بزرگوں کی فاتحہ سے کیا مراد ہے؟ بزرگوں کی فاتحہ سے مراد یہ ہے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے محفل قائم کرنا، ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا۔ ہمارے ہاں پر بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے مختلف طریقے رائج ہیں۔ کہیں تو ایسا ہے کہ ماہانہ محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اسے ماہانہ فاتحہ یا ماہانہ ختم کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کہیں پر سالانہ
ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اسے سالانہ فاتحہ یا سالانہ ختم شریف کا نام دیا جاتا ہے، تو یہ بھی اصل میں ایصال ثواب کی ایک صورت ہے۔ تو چونکہ یہ ایصال ثواب ہے اور ارواح طیبین بلکہ تمام مومنین کے لیے ایصال ثواب کرنا ثابت ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، بلکہ جب ہم بزرگوں کو ایصال ثواب کریں گے، فاتحہ خوانی کریں گے، تو انشاءاللہ اس کا ثواب ہمیں بھی حاصل ہوگا، ان کی فیض و برکات سے ہم مستفید ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ایصال ثواب کی محافل میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کھانا آخر میں جو نا وہ کچھ حصہ سامنے رکھا جاتا ہے، تو یہ سامنے کیوں رکھا جاتا ہے؟ دیکھیے اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ کھانے کے اندر برکات نازل ہوں، کیونکہ جب قرآن پڑھا جائے گا، اللہ کا ذکر ہوگا، تو پھر قرآن کی تلاوت کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، مثلا سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ولیمہ تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح ہوا تو حضرت زینب کے ساتھ جب ولیمہ تھا تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانا بنایا، تو اب اس وقت تعداد تقریباً 300 تک پہنچ گئی، تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست اقدس کھانے پر رکھا، اور پھر راوی کہتے ہیں جو چاہا سرکار کریم علیہ السلام نے پڑھا، واہ واہ، جو چاہا تلاوت کیا، جو چاہا پڑھا۔ اب وہاں پر کھانا سامنے ہے اور کھانا سامنے رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر کیا، ذکر و اذکار ہوا، تو راوی کہتے ہیں کہ 10 صحابہ آتے کھا کر چلے جاتے، 10 صحابہ آتے کھا کر چلے جاتے، یہاں تک کہ وہ تھوڑا کھانا 300 صحابہ کو کافی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے کیا بات، کہ یہ سرکار کا معجزہ ہے، کیا دوسرا اس میں کھانے کو سامنے رکھ کر ذکر و اذکار کرنا اس کا ثبوت ملتا ہے، اور اس کی حکمت علماء نے یہی ذکر کی ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر جب تلاوت وغیرہ کی جائے گی تو اس سے کھانے کے اندر برکت نازل ہوگی، یہ حکمت کے طور پر بیان کیا۔ اب جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کھانا سامنے نہیں رکھنا چاہیے، تو اس پر ہمارے علماء ایک الزامی جواب یہ دیتے ہیں بھائی آپ پیچھے رکھ لیں، اللہ اکبر۔ اگر آپ کو کھانا سامنے رکھنے سے تکلیف ہے تو آپ پیچھے رکھ کر آپ تلاوت کریں، ایصال ثواب کریں، پھر آپ کھانا کھانا شروع کر دیں، اصل مقصود ایصال ثواب۔ پھر دوسرا دیکھیں جب آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، مسنون طریقہ کیا ہے؟ کھانے سے پہلے کی دعا، تو کھانا سامنے رکھ کر تو ذکر و اذکار کرنا یہ خود نبی کا عمل ہے، تو کھانا سامنے رکھ کر تو آپ بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو بھی یہ چاہیے کہ کھانا سامنے رکھ کر دعا نہ پڑھیں، پہلے کھانا پیچھے رکھیں اور دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ کھانا سامنے رکھیں۔ مشکل میں آ جائیں گے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ یہ فضول اس طرح کی باتیں کرنا، یہ فضول اعتراضات کرنا کہ جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہ ہو، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور عقل بھی اس کو ممنوع قرار دیتی ہے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا، اور مزید کچھ سوالات ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہاں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، مگر اگلے ایپیسوڈ میں ایصال ثواب سے متعلق کچھ سوالات ہم نے مفتی صاحب سے کرنے ہیں، تو اگلے ایپیسوڈ میں لازمی ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔